عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم ہماری خصوصی ویکلی سیدھی بات آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ موضوعات پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل دھرم پریورتن، جبرن تبدیل مذہب کے نام پر ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح کے بحث و مباحثے گرم ہیں سوشل میڈیا وغیرہ میں، اس بات کو جانتے ہی ہیں۔ آج سے 2 ہفتے قبل بھی میں نے سیدھی بات میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے ایک مضمون کا اقتباس اور خلاصہ بلکہ من وعن پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی دوران مطالعہ مولانا کا ایک بہت ہی پرمغز ہندوازم، سکھازم اور اسلام اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے حقائق پڑھنے کو ملی، تو سوچا کہ آج کی سیدھی بات میں ایک بار پھر وہ سارے حقائق، وہ تفصیلات انہی کے زبانیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ مولانا موصوف نے لکھا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو سماج میں ایک عرصے سے مذہب کی تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندو مذہب میں بنیادی طور پر کوئی ایسا ٹھوس عقیدہ نہیں پایا جاتا جس کو ہندو عقیدہ اور آئیڈیالوجی کا نام دیا جا سکے۔ جو لوگ رام کو بھگوان اور خدا مانتے ہوں وہ بھی ہندو ہیں، اور جو لوگ راون کو خدا قرار دیتے ہیں اور رام کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بھی ہندو مذہب ہی کے علمبردار ہیں۔ اور نہرو وغیرہ جیسے دانشور جو مورتی پوجا اور دیوی دیوتاؤں کے وجود کو توہم پرستی قرار دیتے ہیں وہ بھی ہندو ہیں۔ توہم پرستی ہی کے نتیجے میں طبقاتی تقسیم ہندو عقیدے کا اٹوٹ جز ہے، اور اسی لیے ہندوستان میں ہزاروں سال سے دبے کچلے ہوئے لوگوں کا احساس ہے کہ ہندو مذہب دراصل مذہبی قالب ہے، برہمنواد کی حفاظت سے عبارت ہے۔ اس نظام نے صدیوں سے دلت اور پست طبقات کو اپنے طاقتور پنجے میں دبا رکھا ہے۔ جب بھی انہوں نے انگڑائی لینے کی کوشش کی، نہایت ذہانت کے ساتھ ان پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی گئی۔ ناظرین گرامی، حالانکہ ہمارا موجودہ جمہوری ڈھانچہ ذات پات کے تصور کی نفی کرتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی برہمنوں کی تعداد تو 4-5% سے زیادہ نہیں، مگر حکومت کے کلیدی عہدوں پر ان کی تعداد 64% سے زیادہ ہے۔ سیاسی تبدیلیوں سے چہرے بدلتے ہیں، لیکن اس حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آج تک پست اقوام میں کوئی شنکراچاریہ اور مٹھ کا سربراہ نہیں بن سکا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہندو قوم میں مسئلہ محض ایک سماجی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں عقیدے کی گہرائیوں میں پیوست ہیں۔ ان حالات نے دبے کچلے لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہندوازم کے اس قید خانے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور باعزت انسان کی طرح سماج میں زندہ رہیں۔ اس کے لیے مشہور رہنما امبیڈکر نے بدھزم کو قبول کیا، لیکن جلد ہی سمجھدار اور باشعور لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ یہ شراب کو آب سمجھنے کے مترادف ہے، یعنی پانی سمجھنے کے مترادف ہے۔ بدھسٹ سماج کو ہندو سماج نے اس طرح اپنے اندر جذب کر لیا ہے گویا ایک قید خانے کی ایک کوٹھڑی ہے، کوٹھڑی سے نکل کر دوسری کوٹھڑی میں داخل ہونا ہے۔ وہی سماج، وہی تہذیب، وہی رسم و رواج، بس خداؤں میں ایک خدا کا اضافہ یا کچھ دیوتاؤں کی تبدیلی۔ یہاں تک کہ
دستور ہند کے مطابق بھی اس تبدیل مذہب کے باوجود وہ ہندو ہی شمار کیا جاتا ہے جس نے بدھزم کو قبول کیا۔ لوگ یہ بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ جن مذاہب کی پیدائش اور نشو نما ہندوستان کے سرزمین میں ہوئی ہے، برہمنوں نے اپنی ذہانت سے ان کا ایسا ہندو کرن کر دیا ہے کہ اب کسی کے لیے ان مذاہب میں سے کسی کو اختیار کرنے کے باوجود ہندو سماج کے مظالم سے نجات پانا اور انصاف حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک میں جبرن تبدیل مذہب کرایا ہے، لیکن یہ ایسا جھوٹ ہے کہ خود عقل عام اس کو جھٹلاتی ہے۔ ہندوستان کے جنوبی اور ساحلی علاقوں میں تو اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ چکا تھا، اور نہ صرف پرجا عوام بلکہ بعض راجاؤں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت یقیناً درہ خیبر سے کوئی فوجی قافلہ ہندوستان نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت جبر و دباؤ کی کیا گنجائش ہو سکتی تھی؟ پھر غور کیجئے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے مختلف حصوں پر کم و بیش 800 سال تک حکومت کی ہے۔ آج جب حکومت کے بغیر ہندو سماج میں تبدیل مذہب کا طوفان اٹھا ہوا ہے اور کئی ریاستوں میں آبادی کا توازن بدل چکا ہے، تو اگر اتنا طویل عرصہ جبر و دباؤ سے کام لیا جاتا تو کیا یہ ملک مسلم اکثریت نہیں بن گیا ہوتا؟ حقیقت یہ ہے کہ جبر و دباؤ تو الگ چیز ہے، مسلمان حکمرانوں نے تو عام طور پر اسلام کی تبلیغ و دعوت کی طرف بھی توجہ نہیں کی اور انتہائی تغافل برتا، ورنہ اگر اس سلسلے میں تھوڑی بھی کوشش اس زمانے میں کی جاتی جس کو تبلیغ کہا جاتا ہے صحیح معنی میں، تو اسلام کی کشش ہی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ اس لیے بے چین اور بے قرار ذہن و فکر رکھنے والوں کے لیے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، عیسائیت یا اسلام۔ اس سے کسی حقیقت پسند غیر مسلم کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے عقائد و اصول جتنے صاف و شفاف، عقل و فطرت سے ہم آہنگ، متوازن اور انسانی ضروریات کے لیے موضوع اور مناسب ہیں، کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی، جن کا خلاصہ ہے اللہ کی وحدت اور انسانوں کی وحدت۔ یہ اسلام کا انقلابی تصور ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اگر خدا ایک ہے، اس کا کوئی خاندان و کنبہ نہیں اور کسی انسانی طبقے سے اس کی قرابت مندی اور رشتہ داری نہیں، تو اس سے خود بخود انسانی وحدت اور مساوات کا تصور ابھرتا ہے۔ پھر اسلام میں کوئی عقیدہ پہیلی کی طرح نہیں ہے کہ اس کا سمجھنا مشکل اور سمجھانا مشکل تر ہو، جیسا کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کے ہاں 1 میں 3 اور 3 میں 1 کا تصور ہے کہ غلطی کوئی اٹینمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، غلطی کوئی اور ہے، یا عقیدہ کفارہ جس کو کانسیپٹ آف دی ٹرینیٹی کہا جاتا ہے، تصور کرے اور سزا حضرت مسیح علیہ السلام کو جھیلنی پڑے۔ اسی لیے مسلمان حالانکہ اس ملک میں بہت تھوڑی تعداد میں آئے، لیکن اس ملک کے باشندوں نے جو طبقاتی تقسیم کی وجہ سے ظلم و جور سے دوچار تھے اور برہمنوں کو نذرانہ دیتے دیتے عاجز آ چکے تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش اور برما تک جو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، وہ اسلام کی اسی کشش کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر مختصر ایک بریک کی اجازت دیں۔ بریک کی اس پر انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو کچھ اور تفصیلات مولانا کی ہی زبانی سنانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین گرامی، ادھر کچھ دنوں سے آپ نے سنا تھا، بلکہ ہمارے کرناٹک کے علاقے میں اور کاسرگوڈ اور منگلور کے علاقے میں کس طرح عیسائیوں کے گرجا گھروں میں، ان کے پریئر ہال میں جا کر کے ہندوتوا تنظیموں نے ہنگامہ کیا، ان پر الزام لگایا جبراً تبدیل مذہب کروانے کا، عیسائیت قبول کروانے کا وغیرہ وغیرہ۔ سلسلہ لگاتار جاری ہے، چرچوں پر بھی حملے ہوتے ہیں، مسجدوں پر بھی حملے ہوتے ہیں۔ بلکہ مولانا موصوف نے لکھا ہے کہ اسلام کے بعد اس ملک کے لوگوں کے لیے زیادہ قابل توجہ مذہب عیسائیت ہے، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ پچھلے 100 سال میں ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد نے عیسائیت کو قبول کیا،
کئی ریاستوں میں تو عیسائیت اکثریتی مذہب بن گیا۔ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ دو ہے۔ ایک تو مادی وسائل کا استعمال، ہاسپٹلز، درسگاہیں اور معاشی فلاح کے مراکز کے قیام و انتظام نے عیسائیت کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ مقامی آبادی میں اثر و نفوذ حاصل کرے اور ان میں داخل ہو سکے۔ دوسرے، اگرچہ عیسائیت کو ایک عالمی مذہب اور ترقی یافتہ قوم کا مذہب ہونے کی وجہ سے ہندوازم کے ساتھ مکمل طور پر جذب نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عیسائیت کا کوئی سماجی تشخص نہیں ہے۔ شادی بیاہ، سماجی رسم و رواج وغیرہ میں وہ ہندو سماج ہی کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ ان کے پاس حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا کوئی مکمل نظام حیات نہیں ہے جو ان پر قیود و حدود عائد کرتا ہو اور اپنے پہلے معمولات سے روکتا ہو۔ اکثر اوقات سے تو نام بھی تبدیل نہیں کیے جاتے، بس کچھ تہواروں کا فرق ہوتا ہے۔ شرک پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، مورتی کی پرستش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اس لیے جب کوئی ہندو عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو اسے بہت ہی معمولی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی عملی زندگی میں تو کوئی انقلاب آتا ہی نہیں ہے اور اسے فکر و عقیدے کے اعتبار سے بھی کسی غیر معمولی تبدیلی سے گزرنا نہیں پڑتا۔ اسلام مذہب کے معاملے میں ایسی دو رنگی اور دو عملی کو روا نہیں رکھتا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب خداؤں میں ایک خدا کا اضافہ نہیں، بلکہ اللہ سے رشتہ جوڑ کر تمام توہمات سے رشتہ توڑنا ہے۔ اس کے عبادتیں الگ ہیں، اس کے تہوار الگ ہیں۔ وہ غیر مسلم خاندانوں سے شادی بیاہ کا تعلق قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایمان لانے کے بعد اپنے والدین کے ترکے سے حصہ نہیں پا سکتا۔ اس کو کھانے پینے، خریدنے، بیچنے، کمانے، غرض زندگی کے ہر شعبے میں حلال و حرام کی حدیں قائم کرنی پڑتی ہیں اور حرام سے بچنا پڑتا ہے۔ دین یقیناً آسان ہے، لیکن جو نفس کی ہر خواہش پر لبیک کہنے کا عادی بن چکا ہو، اس کے لیے حق پر گامزن ہونا لوہے کا چنا چبانے کے مترادف ہے۔ گویا کہ مسلمان ہونے کے بعد انسان ایک سماج سے دوسرے سماج کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اس لیے یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا فرش ہے۔ اسی بنا پر جو لوگ خدا سے ڈر کر سچائی اور حقیقت کی تلاش کے جذبے سے معمور ہو کر اور عزم و ارادے کی قوت سے مسلح ہو کر قدم اٹھانا چاہیں، وہی اس راہ پر آ سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو حقیر، معمولی اور مادی مقاصد کے تحت اس راہ میں آبلہ پائی کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک تو ان مشکلات اور دوسری طرف دعوت اسلام کے کاموں سے غفلت کی بنا پر آزاد ہندوستان میں عیسائیت کی طرف ہندو سماج کا رجوع زیادہ ہوا ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے جو ہر شخص کو اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرنے کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ دستور ہند کے بنیادی حقوق کی دفعہ 25 میں تمام شہریوں کے لیے آزادی ضمیر، آزادی سے مذہب پر عمل کرنے کا اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق شامل ہے۔ اس لیے سنگھ پریوار کا دھرم پریورتن پر چیبہ جبی ہونا یقیناً ہندوستان کے دستور سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی بیماری کو دور کرنے کے بجائے ان لوگوں کو برا کہنا جو بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، بے وقوفی ہی کہی جا سکتی ہے۔ اسلام نے بھی ضمیر و اعتقاد کی آزادی کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہدایت گمراہی کے مقابلے واضح ہو چکی ہے، لہذا دین کے معاملے میں کوئی جبر و دباؤ نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ داروغہ نہیں ہیں کہ ان کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیں۔ ایک موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانی مومن ہو جاتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے؟ سورہ یونس کی 99 آیت کا ترجمہ اور سورہ غاشیہ کی 21 اور 22 کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ سورہ بقرہ کی 226ویں آیت جس کا میں نے ترجمہ شروع میں کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کہ آپ پر تو محض یہ ہے کہ پیغام ہدایت کو صاف اور کھلے طور پر پہنچا دیں اور بس۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر پر بضد ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین۔ ایک اور موقع پر آپ کی زبان سے کہلایا گیا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ غرض عقیدہ و ضمیر کی آزادی کا قائل اسلام بھی ہے، وہ کسی شخص کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا، اور اس کے دلائل ساری آیتیں ہیں جو پیش کی گئی، جس کا ترجمہ پیش کیا گیا مولانا کے اپنے مضمون کے مطابق۔ ناظرین گرامی، اس وقت دعوت اسلام کا کام کرنے والی بعض شخصیتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دعوت کے کام کو جبر و دباؤ یا مالی تحریض کے ذریعے دھرم پرورتن کا نام دینا سفید جھوٹ اور کھلی ہوئی زیادتی ہے۔ ہندوستان اور بالخصوص ریاست اتر پردیش میں کیا اس بات کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان یا عیسائی زور و زبردستی سے کسی ہندو کا مذہب تبدیل کرا دے، اور مسلمان جو بنیادی ضروریات کے لیے محتاج ہیں، وہ خود محتاج ہیں، کیا وہ پیسوں کے بل پر برادران وطن کا مذہب تبدیل کرا سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک پروپیگنڈا اور سچائی کا قتل ہے جو میڈیا اور سرکاری ادارے کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد نفرت پھیلانا اور ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑانا ہے۔ جو سازشیں سنگ پریوار کے لوگ اقلیتوں کے خلاف کر رہے ہیں، اگر وہ اس کی بجائے ہندو سماج کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے تو ان کے لیے زیادہ مفید ہوتا۔ تو ناظرین گرامی، یہ حقائق ہیں زمینی سطح کی۔ مسلمانوں کے خلاف تو سازشیں ہو رہی ہیں، اس بات کو ہم جانتے ہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسلام میں جبر ہوتا تو 800 سال حکومت کرنے والے مسلم حکمراں کیا کچھ بھارت کا نقشہ بدل کر کے رکھ سکتے تھے، اس بات سے آپ واقف ہیں۔ لیکن ادھر کچھ دنوں سے جس انداز میں جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں، وہ بھارت ملک کے لیے اور اس کے امن و امان کے لیے اور اس کے سیکولر کی شبیہ کے لیے بہت ہی خطرناک دھبا بن سکتا ہے۔ یہ ماننا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا موصوف کے اس مضمون کے حوالے سے حقائق میں نے آج اپنی سیدھی بات میں آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی، اور اس بات کو کہ مولانا نے صاف اور واضح طور پر دلائل سے سمجھایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین اور اسلام ہم لالچ دے کر کے یا پھر آپ پر جو ہے جبرن پھیلا نہیں سکتے۔ یہ اس وقت بھی تھا 1400 سال پہلے، اور آج بھی وہی طریقہ ہے، لیکن کسی سازش کے تحت اس وقت پھنسانے کی مسلمان نمائندوں کو کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔